لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان پر جو صحیفے نازل ہوئے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر صحیفے اور آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں، اور سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر روزے تھے، روزے ہر نبی کی شریعت میں رہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوتی، اور ہوتا یہ کہ ان کے دور کے اندر ہی قرآن میں کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جاتی، آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی جاتی، تو ان کے بعد کوئی دوسرے نبی آتے اور کتاب آ جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ میں تو آخری نبی بن کر کے جلوگر ہوا ہوں، اب میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، اس لیے کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آ سکتی۔ اب مجھ پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، اگر میرے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد اس کتاب میں تبدیلی پہ کسی نے پیدا کر دی، تحریف کر دی، آگے پیچھے کر دیا، کچھ مٹا دیا، تو میری امت کس کتاب سے ہدایت پائے گی؟ میرے کریم کو محبوب کی اس پریشانی پر پیار آ گیا اور فرمایا میرے محبوب غم نہ کرو، ان کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، دوسرے نبی آ گئے، دوسری کتابیں آ گئی، اب تمہارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے سنو، اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں خود لے رہا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کس وجہ سے تشویش میں تھے کہ امت کو ہدایت کس کتاب سے ملے گی؟ اگر یہ کتاب میں تبدیلی ہو گئی تو میری امت ہدایت کہاں سے پائے گی؟ تو اللہ کے رسول کی اس تشویش کا میرے کریم جل جلالہ نے اس طریقے سے تسلی بھری آیت نازل فرمائی کہ اس کتاب کی حفاظت کا میں ذمہ لیتا ہوں، اب تمہارا کوئی بھی امتی سیدھے راستے پر چلنا چاہے، یہ کتاب رہے گی اور اس کتاب سے وہ سیدھا راستہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کتاب سے کہاں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں؟ کیا حاصل کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ جس سے عداوت رکھنے کا حکم تھا اس سے دوستی، اور جس سے دوستی کرنے کا حکم اس سے عداوت۔ تو یہ کتاب ماہ رمضان میں اللہ نے نازل فرمائی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا، قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، یقیناً ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ قرآن مقدس کی آیتوں کو جب پڑھو نا تو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو کہ اس آیت پر عمل کی میں پریکٹس کروں گا۔ کیا کروں گا؟ بولیے، کیا کروں گا؟ پریکٹس کروں گا، اس پر عمل کروں گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کروں گا۔ آپ عمل کر کے دیکھو، نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پکے بزنس مین ہو گئے، صرف فائدہ ثواب، فائدہ ثواب، فائدہ ثواب، بس اسی پر نظر ہے۔ جس مقصد کے لیے کتاب کو اللہ نے نازل فرمائی اس سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ خیر، تو اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، حق و باطل کے درمیان یہ کتاب فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اب پھر ماہ رمضان کی طرف ذکر آ رہا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ روزے ماہ رمضان ہی کے فرض کیے گئے، اس لیے جب بھی کوئی عاقل و بالغ و مسلمان ماہ رمضان المبارک کو پائے تو اس کے روزے رکھے، یہ روزے اس پر فرض ہیں۔ اور 10 شوال 6 ہجری میں ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔
تو اب دوسرے مہینے میں یہ روزے آپ بولیں کہ میں رکھ لوں گا، اور ماہ رمضان کی بجائے چلو ٹھنڈی کا موسم آ گیا ہے شعبان کے اندر، اسی میں 30 دن کے رکھ لو، ماہ رمضان میں پھر چھٹی منا دیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ جب یہ مہینہ پاؤ تب اس مہینے کے تم پر روزے فرض ہیں۔ اب یہاں انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے کہ روزے یار بھوک پیاس یہ کیسے برداشت، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کسی کو لمبے سفر پر جانا ہے، کئی مسائل کسی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں، عورت ہے، حاملہ ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ ساری چیزیں انسانی زندگی سے وابستہ ہیں۔ اب آدمی سوچے روزے فرض ہیں، اب میں کیا کروں، مریض ہوں، نہیں رکھوں گا تو پھر اس کے حوالے سے بہت سخت وعید آئی ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے کریم نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی تم میں جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، یعنی سفر پر جانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، یا کوئی ایسے مرض میں گرفتار ہے کہ مرض کے اضافے کا اندیشہ ہو یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو اسے دوسرے دنوں کے اندر رکھ لے۔ اور پھر قرآن نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، انسان کے ذہن میں اٹھنے والے وسوسے کو اس طریقے سے تہس نہس کر دیا کہ ایک انسان اللہ کے سلسلے میں غلط گمانی کا شکار ہو جائے کہ باپ رے باپ یہ روزے فرض کیے گئے کیسے رکھیں گے، یہ تو ہم تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام آسان مذہب ہے، تکلیف والا مذہب نہیں ہے، اور دین آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا، اور جو اس پر عمل کرتا ہے یہ عمل اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی آسانی کا سبب ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور پھر آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یعنی گنتی کے دن پورے کرو۔ اگر ماہ رمضان 29 دنوں کا ہے تو 29 روزے رکھو، 30 کا ہے تو 30 روزے رکھو۔ اب یہ تم نے کر لیا نا، ماہ رمضان تم نے پایا، نزول قرآن کا مہینہ تم نے پایا، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے تم نے سرچشمے ہدایت مان کر اس کی گائیڈ لائن کو تم نے فالو کیا، اس کے ذریعے انسانوں کو تم نے پہچانا، حلال و حرام کو تم نے پہچانا، اور اس مہینے کو پا کر تم نے اس کے روزے رکھے، اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور گنتی کے دن پورے کرو۔ اب 30 روزے ہو گئے یا 29 روزے ہو گئے، ماہ رمضان مکمل ہو گئے، تو اب کیا کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر بولو، اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ جس اللہ نے جو تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی اب تم عید کی نماز کے لیے جاؤ تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیر کیوں پڑھتے ہوئے جا رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے مکمل کیے، اور قرآن جو ہدایت کی کتاب تھی اس سے تم نے رہنمائی حاصل فرمائی۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ لعلکم تشکرون، کہیں تم حق گزار ہو جاؤ، یعنی تمہاری سچویشن ایسی ہو جائے کہ جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، حق ظاہر کرنے والی کتاب ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے تم حق کے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن اور ماہ رمضان کے روز، ماہ رمضان میں قرآن اسی لیے اتارا اور ماہ رمضان کے روزے اسی لیے فرض فرمائے تاکہ تمہاری زندگی میں حق پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان جتنا ماہ رمضان کے اندر سیدھے راستے پر چلتا ہے، کسی اور مہینے میں سیدھے راستے پر چلتا نظر نہیں آتا۔ اسی مہینے میں بہت زیادہ انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے۔
پھر اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، روزی میں برکت، دسترخوان میں وسعت، چہرے پہ فرحت، بہار ہی بہار ہوتی ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہیں، جس مسلمان کو دیکھو چہرے سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ بندہ قرآن پر عمل کر رہا ہے، وہ بندہ قرآن پر۔ اب دیکھیں ماہ رمضان میں دو چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے، نزول قرآن کا اور ماہ رمضان کو پاؤ تو اس میں روزہ رکھو، یہ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ دو چیزیں آئیں، اس میں دو کام کرنے کہ کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور ماہ رمضان کو پالے تو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کرائیں۔ یعنی روزہ یہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ تیری خاطر یہ بندہ بھوکا رہا تھا، پیاسا رہا تھا، روزے سے تھا، آج میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں، مولا میری سفارش قبول فرما۔ اللہ روزے کی سفارش قبول فرما کر اس بندے کو بخش دے گا۔ یہاں سے پتا چلا جب مصطفیٰ پیارے کا عمل شفاعت کرا سکتا ہے تو ذات مصطفیٰ تو ضرور شفاعت کرا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے میرے کریم اس مہینے میں اس نے تلاوت کی تھی، اس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا تھا، حرام کو حرام جانا تھا، اور قرآن سے اس نے دل لگایا تھا، اس کی تلاوت کی تھی، آج تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، مولا میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ عز و جل قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو میں نے بہت شارٹ کے اندر ایک پورا خاکہ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے، نزول قرآن، پھر ماہ رمضان کے روزے، قرآن مقدس کی عظمت جو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی، اس کے حوالے سے مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور انشاءاللہ العظیم آئندہ سنیچر کو زندگی رہی تو ماہ رمضان شریف ہی سے متعلق بہت ساری ضروری باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ دوست احباب و متعلقین و محبین کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لائیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ بہت سارے پروگرام بامبے میں، بامبے کے باہر، جہاں جہاں بھی ہیں، کوشش میری یہ رہے گی کہ ہر بیان کے اندر میں ماہ رمضان شریف سے متعلق جو کرنے کے کام ہیں وہ نئی باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ نئی سے مراد قرآن مقدس اور احادیث کے اندر جو بیان ہیں جو پہلے سے ہیں، لیکن تلاش کر کے اس میں سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ عمل کریں، ہم عمل کریں، اور یہ عمل ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ماہ رمضان شریف کی تیاری میں بالکل لگ جائیں گے اور کمر کس لیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان شریف کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کے لیے ابھی سے خیال فرمائیں گے اور تیاری میں انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ماہ رمضان شریف کے اندر جو بہت سارے کام آپ دن بھر میں کرتے ہیں، اور کہیں کسی لمبے سفر پر آپ کو جانا ہو کہ 1 مہینے کے لیے آپ کو حج کے لیے جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایڈوانس میں بہت سارے کام کو نپٹ لیتے ہیں، یار یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس لیے کہ آئندہ مہینے لمبے سفر پر جانا ہے تو ہم ایبسنٹ رہیں گے، تو وہ کام کیسے کر پائیں گے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی کام پاسبل ہوں جو ماہ رمضان شریف سے پہلے آپ کر سکتے ہوں، اسے آپ انجام دے دیں اور ماہ رمضان یاد الہی میں لگ جائیں، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگ جائیں۔ اور یہ اطلاع دیتے ہوئے مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی کی جانب سے 2 مقامات پر پورے مہینے کے اعتکاف کا اہتمام الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو مسلمان، جو بندہ 1 مہینے تک
اعتکاف کرنا چاہتا ہے، یہ 1 مہینے کا اعتکاف نفل اعتکاف ہوگا جس میں عبادت، ریاضت، مسائل، ذکر و اذکار، پورا مہینہ عبادت پہ اسے گزارنا ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو اپنا نام لکھا دیں، انشاءاللہ العظیم ان کو بتا دیا جائے گا، مقام بتا دیا جائے گا باندرا میں انشاءاللہ العظیم، وہاں پر انشاءاللہ 1 مہینے کا اعتکاف ہوگا، اور انشاءاللہ کرلا میں 1 مہینے کے اعتکاف کا اہتمام کیا گیا جہاں مبلغین تربیت دیں گے۔ تو آپ میں سے جو کوئی یہ چاہے کہ 1 مہینے کے اندر سیکھے بھی، عبادت بھی کرے، اللہ عز و جل کی اطاعت بھی کرے، وہ اپنا نام مبلغین سنی دعوت اسلامی اور ذمہ داران سنی دعوت اسلامی کو لکھا دیں، اور اسی طرح سے انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک کے چاروں سنیچر، چاروں ہفتے انشاءاللہ سحری تک یہاں پر اجتماع جاری و ساری رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے دوست احباب و متعلقین کے ساتھ آئیں، اور ایک خاص اور ضروری اعلان، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک کتاب جو دنیا کے کئی ممالک میں لوگ الحمدللہ اس سے استفادہ کیے ہیں، کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت سارے لوگ، وہ کتاب ماہ رمضان کیسے گزاریں، یہ اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے اور گجراتی میں ہے، اس قسم کی کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن، اور بھی فرینچ کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کتاب آپ مکتبہ طیبہ سے ضرور خریدیں، اور رمضان شریف کے آنے سے پہلے لوگوں میں تحفتاً تقسیم کریں، اور خاص طور پر بہت ہی کم قیمت اس کی رکھی گئی ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں 150-200 صفحات کی یہ کتاب ہے، لیکن اس کی قیمت ہم نے صرف 20 روپے رکھی ہے۔ کتنی؟ 20 روپے۔ آپ 10 کتاب خرید لیں 200 روپے کی آئے گی، 200 روپیہ بمبئی والوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ 10 کتابیں بانٹ دی، اس میں سے لوگوں نے پڑھا۔ میرے ایک دوست ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، رضوان مرچنٹ، جو لائر ہے، بڑے مشہور وکیل ہیں بامبے کے، ان کو اتفاق سے گفٹ کے اندر میں نے جو ہے یہ مائی ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک کی کتاب، انہوں نے یہ کتاب یہاں سے آسٹریلیا اپنے بیٹے کو بھیجی۔ وہ مجھ سے ملے، میں نے کہا کتاب کیسے لگی؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں کیا بتاؤں، میرا بیٹا آسٹریلیا میں تھا، میں نے اس کو وہ کتاب بھیجی، وہ تھوڑا سا مطلب دینی کتابوں کو پڑھنے سے اتنا قریب وہ نہیں تھا، لیکن ایک ہی رات کے اندر پوری کتاب پڑھ کر الحمدللہ اس کتاب پر وہ عمل کرنے لگ گیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔